نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت نمبر 19 کو آج ہم دیکھیں گے، اور جیسے کہ آیت نمبر 18 پہ میں نے کہا تھا کہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اب منافقوں کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ منافقوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے کون سے منافقوں کے لیے اسپیشل ذکر کیا یہاں پہ، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط، سب ابھی تب زندہ تھے، تو تب یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں، اور پھر غزوہ بدر میں وہ سب مر گئے۔ لیکن مثال دیکھیں، اور اس کو ہم ڈیٹیل سے لفظی ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ میں تھوڑا سا پہلے ان کا لفظی معنی بتا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا کسیب، جیسے، کسب مطلب مثال، کاف کا مطلب ہوتا ہے مثلاً، موسلا دھار، جس طرح مثال دی جا رہی ہے، جس طرح سے موسلا دھار، من السماء، بارش ہو کہاں سے، آسمان سے، مثال دی جا رہی ہے جس طرح سے موسلا دھار بارش ہو آسمان سے، فی ہی، جس کے اندر، اب آسمان کے اندر جو معاملہ ہے، ظلمات، تاریکیاں ہیں۔ دیکھیں جب آسمان کے اوپر جب بادل، گرج اور اس طرح کا موسم ہوتا ہے، تو وہاں پہ کہیں کہیں گہرے بادل ہوتے ہیں، کہیں باریک ہوتے ہیں، کہیں کہیں بجلی تیز اور موٹی نظر آتی ہے، کڑکتی ہوئی، اور کہیں پہ کہیں وہاں پہ وہ برق جو ہے اس کی وہ اتنی تیز رفتار ہوتی ہے کہ زمین پر آ گرتی ہے، اور اس کی گونج استغفر اللہ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ تو یہ وہی سارا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ معنی کی طرف آتے ہیں، فی ہی، اس میں، ظلماتوں، تاریکیاں ہیں، ورعد، اور گرج ہے، برق، چمک، ایسی چمک، آپ بخوبی واقف ہے جو بجلی کی چمک ہوتی ہے وہ کیسی ہے۔ یجعلون، وہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کیا، اصابعہم، انگلیاں اپنی، آفا اپنی انگلیاں، فی آذانہم، کانوں میں رکھتے ہیں، فی رکھتے ہیں یا ڈالتے ہیں، آذانہم، دیکھیں اذان کے وقت کانوں کے اوپر انگلیاں رکھی جاتی ہیں نا، اسی چیز کو یہاں سے سمجھیں۔ من الصواعق، کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، مطلب اتنی تیز بجلی کی آواز کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اصل میں ان کو کیا وسواسہ آ رہا ہوتا ہے، حذر الموت، ڈر سے، موت کے ڈر سے، کہ اتنی تیز آواز ہے کہ کہیں ہم خوف کے مارے ڈر کے ہم مر ہی نہ جائیں۔ تو یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو اپنے کفر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا اس میں وہ والا گھیرنا نہیں ہے، اس میں بیسیکلی محیط ہے، احاطہ کرنا، گہراؤں میں لے لینا، ٹھیک ہے، اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ ذکر کافروں کا ہو رہا ہے، انہی کے حوالے سے یہ آیت بتائی جا رہی ہے۔ تو اس کا جو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین سادہ الفاظ میں بھی کیا ہے، ویسے بھی لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک، اور گرج اور چمک، وہ موت کے ڈر سے، کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم اگین سے، اور یہ آیت نمبر آج ہم 19 کو دیکھنا ہے ہم نے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 کو ہم دیکھیں گے، جس کا ذکر میں آلریڈی کر چکی ہوں، لیکن
معنی اور جو یہاں پہ اگزامپلس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بہت ہی کمال کی ہیں، اور واقعی ہماری زندگیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او یا کصیب جیسے موسلا دھار بارش، من السماء آسمان کی طرف سے، فیہ جس میں، ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک، گرج ہے، چمک ہے، کڑک ہے۔ یجعلون وہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، من الصواعق کڑکنے کی وجہ سے۔ کون سی کڑک تھی؟ وہ جو بجلی کی کڑک تھی، حذر الموت کہ کہیں یہ بجلی کی کڑک جو ہے ہمیں مار ہی نہ ڈالے۔ واللہ اور اللہ تعالی محیط بالکافرین، محیط مطلب کہ گھیرے ہوئے ہیں، مکمل طرف سے احاطہ کیے ہوئے، بالکافرین کافروں کا۔ اتنی خوبصورتی کے الفاظ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کا اور کس قدر خوبصورتی کا کس طرح سے ادا کروں، الفاظ میرے پاس نہیں ہیں سوائے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ مثال دے رہے ہیں کہ اس شخص کی مثال، او کصیب من السماء، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ اس شخص کی طرح ہے جس پر موسلا دھار بارش ہو۔ کبھی آپ امیجن کریں، یہ جو میں بولوں گی تفسیر، اس کو آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں، یا جو شخص بھی یہاں پہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ راستے میں جا رہا ہے، اس کے اوپر کنٹینیو ہلکی 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 بارش ہو رہی ہے نا، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی بہت تیز ہو جاتی ہے، کبھی سلو ہو جاتی ہے، تو موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ذکر ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو موسلا دھار بارش کی طرح آسمانوں سے نازل ہو رہی ہے۔ منافقین اس میں سے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، وعدے، وعیدیں جب وہ سنتے ہیں نا، تو انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں رعد یعنی بادل کی کڑک کی طرح لگتے ہیں، برقن عجیب طرح کی بجلی لگتی ہے، وہ بجلی کی، اور وہ جو رعد ہے نا، وہ کیا ہے بھلا، وہ اصل میں وہ جو روشنی ہے، جو برق ہے، وہ روشنی جو لگ رہی ہے بجلی کی طرح، وہ ہے ایمان کی روشنی۔ اس روشنی کو آپ امیجن کریں، جب ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی روشنی چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، تھوڑی ساری محفل میں بیٹھتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، تو کیسے وہ چمک اٹھتی ہے، تلملا اٹھتی ہے، خوشنما ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ منافقوں کا چونکہ ذکر ہے، ان کو کیا ہوتا ہے، ان کی بجلی کی طرح جب گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کو ایسے ڈر لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی وعیدیں آتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہ میں نہیں بخشش کروں گا، میں ایسے حالات سے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے، تو پھر ان کو کیا ہوتا ہے، ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہم تو مسلسل زندگیاں ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ تو جو اللہ کی وعیدیں ہیں وہ ان کو گراں گزرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ان کے وعدے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی ہے، اس وحی کی مثال موسلادھار بارش کی طرح دی ہے، جو دراصل کفار یا نفاق والوں کے لیے ظلمات اندھیروں میں اترتی ہے۔ وہ اپنی گمراہیوں کے اندھیروں میں لگے رہتے ہیں نا، ان اندھیروں میں وہ گزرتی ہے۔ کفر اور نفاق کی وجہ سے وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے نا، جو کفار تھے اس دور کے۔ یجعلون باصابعہم پھر وہ کیا کرتے ہیں، اصابعہم اپنے کانوں میں جلدی سے انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ شاید وہ جو آواز یا جو وعید یا جو اللہ کی جو تنبیہ آ رہی ہے، ہم اگر کیا کہتے ہیں کانوں پہ اپنے خود ہی انگلیاں ڈال لیں، سننا نہ چاہیں، سنی انسنی کر دیں، بات کو اگنور کر دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈر سے کہ ہم تو کہیں گے، بہانہ کریں گے، ہم نے تو سنا ہی نہیں، او مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی، واللہ مجھے تو آج ہی پتہ لگا،
تو اللہ تعالیٰ کیا ان کی مثالیں دیکھیں کتنی کلیئر مثالیں ہیں. مجھے تو ایک ایک مثال ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سامنے پاس بیٹھ کے نا ڈرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ایسے ہی پیش ہو رہا ہے ہر ایک کے ساتھ. پر یہاں پہ تو کفار اور منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. یجعلون باصابعہم اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوٹ کے جانا تو ادھر ہی ہے نا، اللہ کے پاس تو جانا ہے نا، یہ تو بات کنفرم ہے. انہوں نے اپنی زندگیوں میں 100 سال کے بندے کو بھی مرتے ہی دیکھا، 200 سال کے بعد بھی واپس ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے ادھر ہی پلٹ کے جانا ہے. تو وہ پھر ڈر کرتا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے، تو وہ باتوں کو اگنور کرنے کے لیے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. جب وعید آتی ہے، جب کڑک ہوتی ہے، جب بجلی آتی ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے انسان اپنے کانوں میں ڈر سے کہ کہیں یہ کڑک جو ہے، یہ وعید جو ہے مجھے مار ہی نہ دے. بعض اوقات ہمارے ایمان کی حالت اس قدر ضعیفی میں ہو جاتی ہے کہ ہم شرمسار ہو کے اپنے ہی گریباں میں رونے لگ پڑتے ہیں، ہچکچانے لگ پڑتے ہیں ڈر سے، اللہ کی محبت سے کہ میں نے ساری زندگی کیسے گزاری. اور وہاں پہ جو منافقین تھے جن کو دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب ان کے اوپر اثر کرتی تھی تو ان کے دل، ان کے جسم، ان کی روحیں نرم پڑ جاتی تھی. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ نفس کیا کرتے. اور جب وہ شرم سے اس طرح سے نرمی کی طرف آتے تھے تو پھر دل و جان سے ایمان لے آتے تھے اور کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے نا محسوس تو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ دل کے اندر یہ طاقت دی ہوئی ہے، دماغ کے اندر یہ صلاحت دی ہوئی ہے، سچ کو سچ ہے، حق کو حق ہے. ہاں جان بوجھ کے ہم اگنور کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. جیسے اذان ہو آ بھی رہی ہوتی ہے کان میں تو کروٹیں بدلتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یا ٹی وی کا ریموٹ پکڑا اس کی والیوم اور اونچی کر دی جیسے ہم نے سنا ہی نہیں. استغفر اللہ. بہرحال منافق کو اسی طرح وقتی طور پہ تو جو سلامتی مل جاتی ہے نا، ان کو سکون مل جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اگنور کر دی تو شاید معاملہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جب اللہ کی ہدایت کو سمجھنے لگتے ہیں، پکڑنے لگ پڑتے ہیں، تو وہ پھر بھی اس سے جان چھڑاتے ہیں. وہ اسی طریقے سے کفار بھی کر رہے تھے، جان چھڑا رہے تھے ان سے کہ ہمیں سنائی دے یا نہ سنائی دے، کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنیں، کاش ہم کوئی جو صحابہ ہمیں آگے سے مزید سمجھاتے ہیں ہم وہ بات ہی نہ سنیں، اگنور کریں. محفلوں سے اٹھ کے چلا جایا کرتے تھے وہ وہاں پہ. تو یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو قرآن مجید کی وہ بات سنتے تو ہیں، دل میں تھوڑی سی گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے، تو دوسری طرف اپنے دوستوں سے جب ملتے ہیں تو گھبراہ اٹھتے ہیں، اور اس گھبراہٹ میں ایک ہی حل نظر آتا ہے ان کو کہ وہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، حق اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو وہ نہ سنیں، اگنور کر دیں. یہ کفار کا معاملہ تھا. اور منافقین بھی اسی طرح تھے کہ ان کو چونکہ اپنے قبیلوں سے بہت زیادہ مال، انعام، جواہرات، لونڈیاں، آزاد کیے ہوئے غلام اور بے شمار مال و دولت ملا کرتی تھی، تو وہ اس لالچ میں آ کے وعید سننے کے باوجود اس کو اگنور کرتے تھے.